السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوبصورت اور نئے دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ ہے جی شادی کا ولیمہ، جس شادی کی میں بات کر چکی ہوں اپنے پہلے ولاگس کے اندر، باقی ایونٹس دکھا چکی ہوں۔ ولیمے کا ایونٹ رہ گیا تھا تو تھوڑے بہت جو شارٹس تھے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھا رہی ہوں۔ یہاں پہ جی ہماری فیملی ہال میں انٹر ہو چکی ہے اور ہال کافی پیارا تھا، کافی اچھی ڈیکوریشن ہوئی تھی، اور بچے جو ہیں یعنی ہم فیمیلز پہلے آئی ہیں اور میل حضرات جو ہیں وہ انہوں نے ابھی آنا ہے۔ ہال میں انٹر ہوتے ہی سب سے پہلا کام ہمارا مین مقصد یہ تھا کہ ہمیں ایک ٹیبل مل جائے جہاں پہ ہماری ساری فیملی پوری آ جائے، بچے بیٹھ جائیں ایزیلی، اور ہمیں جو ہے وہ کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے بیٹھنے کے لیے۔ شادی کے بعد نا یقین مانیں عورتوں کی زندگی بڑی بدل جاتی ہے۔ شادی سے پہلے اگر ہم کسی شادی میں جاتے ہیں تو ہمارا مین مقصد ہوتا ہے پکچرز کلک کرنا، ویڈیوز بنانا اور ایکشن مارنا، سیٹ پہ کم بیٹھنا، چلتے پھرتے رہنا۔ لیکن جیسے ہی شادیاں ہو جاتی ہیں، یقین مانیں بچے ہو جاتے ہیں، تو بس پھر یہی ہوتا ہے کہ ہمیں نا ہال کے اندر سیٹ مل جائے جہاں ہم جا کے اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یقین مانیں ایک دفعہ تو زندگی عورت کی جو ہے وہ ختم ہو ہی جاتی ہے۔ کوئی پکچر کلک نہیں کی، کوئی ویڈیو نہیں بنائی۔ یہ ولاگ کے جو تھوڑے بہت شارٹس ہیں شادی پہ بہت مشکل سے میں نے لیے۔ اس میں مجھے بہت مشکل پیش آ رہی تھی، اور بچوں کے ساتھ کیونکہ میرا بیٹا بیمار تھا اور بہت زیادہ وہ بھی تنگ کی جا رہا تھا، روئی جا رہا تھا، تو کافی زیادہ مشکل پیش آئی۔ بس یہیں تک تھے ولیمے کے شارٹس۔ یہ ہے نیکسٹ مارننگ، اور آج میں ایک ایسے ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں جس پہ نارملی سوشل میڈیا پہ بات نہیں کی جاتی اور اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی اس ٹاپک کو۔ شادی ہر لڑکی اور لڑکے کی زندگی میں ایک بہت ہی اہم ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ساری لائف چینج ہونی ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کہ 2026 میں بھی زندگی کی انتہائی اہم فیصلہ جو ہے وہ اولادیں نہیں کر رہی، وہ آج بھی ماں باپ اپنے حکم صادر کر رہے ہیں۔ بے شک ماں باپ کے احکام ماننے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر ہی سوچتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ جو ہے وہ ماں باپ درست ہوں، کبھی کبھار وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ آج کل بچے جو ہیں یا بچیاں بدتمیز اور باغی کیوں ہو رہی ہیں، اس کی مین اور میجر وجہ ہی یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں والدین سے غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، کہیں نہ کہیں وہ اپنے فیصلے زبردستی اپنے اولادوں پہ صادر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بچے اپنے ہی ماں باپ سے باغی ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں مین چیز ہے شادی جیسا اہم فیصلہ اپنی اولاد کی مرضی سے نہ کرنا یا ان کی مرضی کے خلاف چلے جانا۔ پاکستان میں آج بھی بہت زیادہ کزن میرجز ہوتی ہیں، کزن میرجز پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے فیملیز کی طرف سے، اور بچیاں اور بچے جو ہیں ان فیصلوں پہ رضامند نہیں ہوتے، اپنی فیملی میں شادی نہیں کرنا چاہتے، اور یقین مانیں ماں باپ بالکل بھی اپنی بچوں کی خوشیوں کو جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھتے۔ ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے رشتہ داری، ان کے لیے فرسٹ پریفرنس ہے وہ ہے بہن بھائی، ان کی خوشیاں، فیملی اور خاندان کی عزت، اور جو بچے ہیں وہ جائیں بھاڑ میں۔ ماں باپ ہی کیوں نہیں سوچتے کہ جن دو لوگوں نے آپس میں زندگی گزارنی ہے، اگر وہی آپس میں خوش نہیں ہیں تو زندگی ان کے لیے گزارنا آسان چیز نہیں ہے، اور یہ چیزیں ان کے دماغوں میں بیٹھ جاتی ہیں۔ ماں باپ سے نفرتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر بچے بدتمیزیاں کرتے ہیں، ساری عمر طعنے دیتے ہیں ماں باپ کو، اور ان کے لیے اس طرح کے فیصلے قبول کرنا آسان نہیں ہوتا۔ سب بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، بہت سے بچیاں اور بچے جو ہیں ماں باپ کے فیصلے پہ آمین کہہ دیتے ہیں، صحیح ہو گیا، چاہے وہ خوش ہیں یا نہیں خوش، وہ قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن بہت سے بچے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، انہیں اپنے حقوق کا پتہ ہوتا ہے، وہ بولتے ہیں، وہ آواز اٹھاتے ہیں، لیکن افسوس کہ معاشرہ آج بھی اس قدر ظالم ہے، پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی مرضی اور اپنے فیصلے پہ اٹل رہتے ہیں اور وہ اپنی بات منوا ہی لیتے ہیں۔
اس کا سب سے بڑا نقصان یہی ہوتا ہے کہ شادی کے بعد لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، دو لوگوں کی آپس میں نہیں بن رہی ہوتی، ان کی مینٹیلٹی نہیں میچ ہوتی، اور دو خاندان برباد ہو جاتے ہیں، پھر سپریشنز ہوتی ہیں، ڈائیورسز ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ خاندانوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ماں باپ بہن بھائیوں کا احساس کرتے ہیں کہ ہم بہن بھائی ساری زندگی کے لیے ایک ہو جائیں گے، لیکن ہوتا اس کا الٹ ہے کہ وہ ساری زندگی کے لیے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ خدارا اپنی اولادوں کو فرسٹ پریفرنس دیں، اولاد سے آگے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، اولاد کی خوشیاں سب سے آگے رکھیں۔ بہن بھائی رشتہ داری یہ سب بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن اپنی اولاد کی مرضی کو ضرور مد نظر رکھیں۔ یہ تو ہمارا دین بھی کہتا ہے، ہمارا دین بھی اتنی آزادی دیتا ہے کہ شادی جیسا اہم فیصلہ جو ہے وہ لڑکی اور لڑکے کی رضامندی سے ہونا چاہیے، ان کی مرضی کے خلاف بالکل بھی ہونا چاہیے، اور اسلام ایسے رشتے کو بھی نہیں مانتا جو زبردستی سے بنایا جائے۔ تو پھر ہم عام انسان، ٹھیک ہے، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں کے خلاف جائیں؟ اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ جب والدین خود بھی پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا، انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافیاں کی۔ تو وہ ٹائم آنے سے پہلے اپنے آپ کو درست کر لیں کہ آپ کی زندگی میں وہ ٹائم آئے نہ آپ کو خود پچھتانا پڑے۔ جب بھی شادی کریں اپنے بچوں سے ضرور پوچھیں ان کی مرضی، اگر وہ نہیں خوش تو ان کی مرضی کے خلاف مت جائیں۔ بہن بھائی رشتہ دار ان سے معذرت کر لیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ان سے کہہ دیں کہ ہمارے بچے نہیں خوش، جنہوں نے شادی کرنی ہے، جنہوں نے زندگی گزارنی ہے، جب وہی سیٹسفائی نہیں ہے تو پھر بڑے جو ہیں وہ زبردستی کر کے کیا ہی کر لیں گے۔ آپ یقین کریں، خاندان میں شادی کر کے بہن اور بھائی آپس میں مل جاتے ہیں جب، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے رشتے اور مضبوط ہو گئے، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بہن کو دے دیا یا میں نے اپنے بیٹے کا رشتہ اپنے بھائی کو دے دیا، تو ہم بہن بھائی جو ہیں وہ ساری زندگی کے لیے ایک ہو گئے ہیں۔ یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں۔ شادی جیسا رشتہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی، اور ماں اپنی ہی ماں ہوتی ہے، پھر چاہے خالہ ہو یا مامی ہو، کوئی ماں نہیں بنتی، وہ ساسیں ہی ہوتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، رشتہ داری خراب ہوتی ہے، آپس میں جو بہن بھائی ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، رشتہ داری خراب ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، نہ آپ کے پاس رشتہ داری رہتی ہے اور نہ آپ کے اولاد آپ کی سگی رہتی ہے۔ تو ایسے فیصلے کرنے سے پہلے انسان کو 100 بار سوچنا چاہیے کہ شادی جیسے رشتے سے تو ہم خود بھی گزر چکے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کس قدر مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں گھروں میں، کسی سے نہیں بن رہی ہوتی، ساس کیسی ہوتی ہیں، نندیں کیسی ہوتی ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ صحیح ہو گیا، اور کہاوت بھی ہے نا کہ اپنے تو وہاں مارتے ہیں جہاں پانی بھی نہ ملے۔ اسلام میں لڑکی اور لڑکے دونوں کی رضامندی پہلی شرط ہے۔ اسلام میں زبردستی کی شادی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کے اندر بالغ لڑکی، کنواری لڑکی کی جب شادی ہونی ہوتی ہے تو اس سے پہلی بات اس سے اجازت لیں۔ اگر وہ خاموش ہے، خوش ہے، تو مطلب اس کی ہاں ہے، لیکن اگر وہ انکار کرے، ٹھیک ہے، رشتے کو رد کرے، تو زبردستی کی گئی شادی یا نکاح وہ اسلام میں ناقابل قبول ہے۔ اسلام میں اس طرح کے نکاح کو نہیں مانا جاتا، اور یہ والدین پہ اور ان رشتہ داروں پہ بہت بڑا گناہ ہے جو زبردستی کے رشتے بناتے ہیں۔ تو لہٰذا ہوش کے ناخن لیں، اپنی اولاد کو پہلی صف میں رکھیں، ان کی رضامندی کو بہت اہمیت دیں، ٹھیک ہے، خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں۔ یہ دنیا ہمیشہ تو نہیں رہنی، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے تمام جو بھی ہم نے عمل کیے ہیں ان کا حساب دینا ہے، پھر چاہے وہ بچے ہیں یا والدین ہیں، سب کو برابر کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ والدین یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے ہیں، ہم نے بچوں کو پیدا کیا تو ہم ان کے لیے کوئی بھی غلط یا صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کو فالو کرنا چاہیے۔ جب ہمارا دین ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا تو پھر نہیں دیتا، پھر ہمیں بھی ان فیصلوں کو ماننا ہے۔ شادی جیسا فیصلہ کوئی چھوٹا فیصلہ تو ہوتا نہیں ہے، صحیح ہو گیا۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کریں، والدین ہیں
تو اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھائیں، اپنی اولادوں کے ساتھ ناانصافیاں مت کریں، خدا را اپنی آخرت خود مت برباد کریں۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، یہ چیز اپنے دماغوں میں رکھیں۔ اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں پلیز۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچے۔ میرا کانٹینٹ، میرا ٹاپک آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار آپ لوگوں نے لازمی دینا ہے، اور ویڈیو کو کاٹ کاٹ کے مت دیکھا کریں، پورا دیکھا کریں۔ بہت محنت سے بنتی ہے ویڈیو بنانا، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ انشاءاللہ جی کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔